نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی صدق اللہ العظیم۔ مثال دینے والے نے مثال دی، کہتا ہے وسیلہ بڑا ضروری ہے، بندے کا رب تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ضروری ہے۔ کس طرح ضروری ہے؟ جس طرح چھت پہ جانے کے لیے سیڑھی کا ہونا ضروری ہے، اس طرح انسان کا رب تک پہنچنا، اس کے لیے وسیلہ ضروری ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ چھت پر جایا جائے سیڑھی کے بغیر، اسی طرح ممکن نہیں ہے کہ چھت پہ جایا جائے سیڑھی کے بغیر، اسی طرح ممکن نہیں ہے کہ اللہ تک جایا جائے وسیلے کے بغیر، جس طرح سیڑھی وسیلہ ہے۔ اب مثال دیکھی جائے تو بڑی اعلیٰ، حضرات مثال دیکھی جائے تو بڑی عمدہ۔ جن لوگوں کو اتنا علم نہیں، ان کو اپنے علم میں پھنسانے کے لیے مثال دیکھی جائے تو بڑی کمال کی، کہ اگر تم نے رب تک جانا ہے تو اس کے لیے وسیلہ ضروری ہے، جس طرح چھت پہ جانے کے لیے سیڑھی جو ہے وہ وسیلہ ضروری ہے۔ تو میں نے کہا سنو ملا، تمہاری یہ دلیل نہیں بنتی۔ دلیل کیوں نہیں بنتی؟ کیونکہ تو نے بتایا ہی نہیں کہ سیڑھی لگانے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ آئیے حضرات میں بتاتا ہوں، تیری مثالوں کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ سیڑھی میں نے چھت پہ اس لیے لگائی ہے کیونکہ چھت مجھ سے دور ہے، چھت میرے سے دور ہے۔ کتنی دور ہے حضرات؟ کوئی چھت ایسی ہے جو 12 فٹ دور ہے، کوئی چھت ایسی ہے جو مجھ سے 20 فٹ دور ہے، کوئی چھت ایسی ہے جو 10 فٹ دور ہے۔ یہ دوری کا سبب بنا، پھر میں نے سیڑھی کو درمیان میں لگایا تاکہ میں اس دوری کو کراس کر سکوں، اس دوری کو ختم کر سکوں، اس لیے میں نے سیڑھی لگائی۔ تو میں نے رب سے کہا، رب ان ظالموں نے تیری مثال سیڑھی سے دے دی ہے، یا اللہ جس طرح چھت مجھ سے دور ہے، کیا تو بھی مجھ سے دور ہے؟ تو آواز آئی، میرے بندے میں دور نہیں ہوں، انی قریب، اور میرے بندے میں تیرے قریب ہوں۔ یا اللہ یہ ہاتھ بھی میرا میرے قریب ہے، یہ میرے لبوں کو چھوتا ہوا مائک بھی میرے قریب ہے۔ یا اللہ میرے ارد گرد بڑی چیزیں ہیں میرے قریب ہیں، یا اللہ تو کتنا قریب ہے؟ تو میرے رب نے جواب دیا، میرے بندے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور میرے بندے تیری شارک تیرے اتنا قریب نہیں ہے جتنا ہم تیرے قریب ہیں۔ اب مجھے بتاؤ ملا، یہاں گلے میں شارک پہ سیڑھی لگا کے دکھا، رب تو شارک سے زیادہ قریب۔ دوسری مثال کہتا ہے جس طرح وزیر اعظم تک جانے کے لیے وسیلے ضروری ہیں، پہلے سیکرٹری سے ملنا پڑتا ہے، اس کے بعد جنرل سیکرٹری سے ملنا پڑتا ہے، اس کے بعد خاص بندے سے، پھر اس کی عرضی اس کے آگے، اس کی عرضی اس کے آگے، اس کی درخواست اس کے آگے، پھر جا کر تئیں بندہ وزیر اعظم تک پہنچے۔ اللہ تو وزیر اعظم سے بڑا بلند ہے، ایک چھوٹے سے وزیر اعظم سے ملنے کے لیے تم کو وسیلوں کی ضرورت ہے، مگر وہ تو رب ہے، اس سے ملنے کے لیے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔
عین ممکن جس طرح تم کو ضرورت ہے وزیر اعظم تک پہنچنے کے لیے وسیلوں کی، اسی طرح تم کو ضرورت ہے رب تک پہنچنے کے لیے وسیلوں کی۔ اللہ اکبر۔ ایک بندہ کہتا ہے میں لاہور گیا ڈپٹی کمشنر کے پاس، دفتر میں مجھے کام تھا تو میں بڑھ رہا تھا ویٹنگ روم کی طرف، ویٹنگ روم میں بیٹھ کے انتظار کرتا ہوں تو میں نے دیکھا سامنے ڈپٹی کمشنر کے کمرے سے وہ خود نکل آیا۔ جب خود نکل کے باہر آیا تو مجھ پہ نظر پڑی تو سر پہ ٹوپی اور داڑھی کو دیکھا تو ادب سے سوال کرتا ہے، کہتا ہے جی صاحب مولوی صاحب کیا کام ہے، کیا کام ہے آپ کو؟ تو میں نے کہا کام مجھے آپ سے، مگر ابھی کام نہیں کہوں گا، ابھی تو مجھے ویٹنگ روم میں انتظار کرنا ہے، پھر تیرے سیکٹری سے ملوں گا، پھر اس کے بعد تیرے جنرل سیکٹری سے ملوں گا، پھر اس کے بعد جا کر سارا پروسیس چلا کے، یہ سارے وسیلے چلا کے، یہ سارے کام کر کے، اس کے بعد جا کے میری درخواست تیرے تک پہنچے گی۔ میں تو تجھ تک وسیلوں سے آنا چاہتا ہوں، یہ ایک جو تو نے پروسیس بنایا ہے اپنے تک پہنچنے کا، اس میں گھوم کے آنا چاہتا ہوں۔ تو جملہ سنیے گا، اللہ اکبر۔ ڈپٹی کمشنر کہتا ہے مولوی صاحب آپ نے میری آفر کی توہین کی ہے، بڑا جملہ ہے، آپ نے میری آفر کی توہین کی ہے، میں جو کہتا ہوں ڈائریکٹ آ جا، میں جو تجھ سے کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس ڈائریکٹ آ جا، مگر تو گھوم کے آنا چاہتا ہے۔ میرا رب بھی کہتا ہے میرے بندے تو نے میری آفر کی توہین کی ہے، یا اللہ کس آفر کی توہین کر دی؟ یا اللہ وہ کون سی آفر ہے؟ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ واللہ العظیم بڑی تفسیروں کو دیکھا مگر اس میں وسیلے کا نام و نشان نظر نہیں آیا، اور تم نے لوگوں کو وسیلوں کا چکر میں ڈال کے رب سے دور کر دیا، تم نے لوگوں کو 16 فنون کے چکروں میں ڈال کے قرآن کے ترجمے سے دور کر دیا۔ اور میرا رب کیا فرما رہا ہے، یہ تمہاری دلیلیں ہیں، یہ تمہاری مثالیں ہیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب آخری آسمان پہ آتا ہے، آسمان دنیا پہ، یا اللہ کس دن آتا ہے؟ فرمایا روز آتا ہے، روز، 7 سمندر پار کر کے نہیں، میرا رب 7 سمندر پار کر کے نہیں، 7 آسمان پار کر کے میرے بندوں کے پاس آیا ہے۔ ایک آسمان کی مسافت کا فاصلہ 500 سال ہے، اور 7 آسمانوں کو کراس کر کے میرا رب روز آسمان دنیا پہ آتا ہے۔ یا اللہ کس لیے آتا ہے؟ جواب آیا اپنے بندوں سے پوچھنے آتا ہوں کہ کچھ لینا ہے، اپنے بندوں سے سوال کرنے آتا ہے رب، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، سوال کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، اٹھ کے لے لے۔ مگر افسوس اس وقت دنیا سوئی، مگر جب جاگی تو وسیلوں کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ یہ تیری مثالیں ہیں اور یہ تیری دلیلیں ہیں۔ میرا رب فرما رہا ہے انی قریب، میں میرے بندے میں تیرے قریب، جب کوئی پکارے مجھے میں اس کی پکار پہ سنتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو بندے کی شرک سے زیادہ قریب۔ اس لیے بھائی وسیلوں کو چھوڑ دے اور رب کے قریب ہو جا، وسیلے تجھے رب سے دور کر دیں گے۔ اور یہ جو موٹر وے پہ گاڑیاں چلتی ہیں یہ سیدھی شہر پہنچ جاتی ہیں وقت پہ، مگر میں سمجھا نہیں وسیلے کے چکروں کو، پھر مطالعہ کر کے سمجھ آئی کہ اصل میں یہ وسیلے کی طرف لانے والے لوگ، یہ اسی طرح جو بس ہے نا، بس جو ایک ایک سٹاپ پہ رک کے جاتی ہے، تو جب وہ کھڑی ہوتی ہے تو فائدہ کن کا؟
ان کا فائدہ ہے جنہوں نے ان سٹاپ پہ بس سٹاپ پہ دکانیں کھولی ہیں، تو ان ملا نے بھی دکانیں کھولی ہیں۔ یہ تجھے وسیلوں میں اس لیے لانا چاہتے ہیں کہ ہماری دکانیں چلتے رہیں، اور ملا یہ تو پیٹ کا مسئلہ تھا، ہماری دکانیں چلتے رہے اس لیے تجھے وسیلوں میں گھماتے ہیں، ڈائریکٹ رب تک جانے نہیں دیتے۔ وہ جانتے ہیں اگر ہر شخص ڈائریکٹ رب تک جانے لگ گیا تو ہمارا کیا بنے گا۔ اللہ پہ توکل نہیں، اللہ پہ یقین نہیں ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ پھر آئیں گے تیری محفل میں میر جب خدا لایا، اب جس کے دل میں آئے وہی پائے روشنی، میں نے تو دیا جلا کر سر عام رکھ دیا۔